ویلکم بیک ٹو اردو زون 24۔ جی تو ریڈرز کیسے ہیں آپ سب؟ اپنی روزانہ کم مصروفیت کی وجہ سے ناول کی اگلی قسط اپلوڈ کرنے میں تھوڑی تاخیر ہو جاتی ہے، جس کے لیے معذرت۔ اگر آپ لوگ اس چینل پہ نیو ہیں اور ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں تاکہ بہترین اور عمدہ قسم کے ناولز آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکیں۔ چلیں بڑھتے ہیں اپنے ناول کی اگلی قسط کی جانب۔ کال کٹتے ہی وامی خان زادہ کی ہنسی پورے کمرے میں گونجنے لگی۔ میں جانتا تھا یہ دن میری زندگی میں ضرور آئے گا۔ تم میرا پیچھا نہیں چھوڑنے والے، میری بیٹی کو دوبارہ اپنے جال میں ضرور پھنساؤ گے۔ تبھی اس دن کے لیے میں نے بہت پہلے انتظامات کر رکھے تھے۔ دونوں ہاتھوں سے تالیاں بجا بجا کر وہ اسلان شاہ کی حالت کا سوچ رہا تھا۔ اف، کتنا حسین و پرسکون لمحہ ہوگا جب میری بیٹی خود تمہیں جان سے مار دے گی۔ اس دن کی آمد کے لیے میں نے برسوں انتظار کیا ہے، مگر فائنلی یہ دن آ ہی گیا جب میں اپنی آنکھوں سے تمہیں ہارتا ہوا دیکھوں گا۔ سیکرٹری، تم کہاں ہو؟ ابرز نے فائزہ کو کال کر کے اس کی لوکیشن معلوم کرنے کی کوشش کی۔ اتنا تو اسے اندازہ تھا روح اگر اذلان کے ساتھ گئی ہے تو فائزہ یہیں کہیں ہوگی۔ اوکے، میں آتا ہوں۔ پتہ ملتے ہی وہ اس کے پاس چلا آیا۔ سیکرٹری، یہاں کیا کر رہی ہو؟ مجھے تم سے کام ہے۔ آج سے تمہارے کام کی شروعات ہوتی ہے۔ ڈیوٹی پر لیٹ آنے والے بندے مجھے بالکل پسند نہیں۔ وہ اس کے پاس آتے ہی بولنے لگا۔ فائزہ نے حیرت سے اس کی جانب دیکھا۔ آپ یہ کیا بول رہے ہیں؟ ابرز نے اس کی کشمکش زدہ چہرے کی جانب دیکھا۔ وائٹ کیپری پر سی گرین لانگ شرٹ پہنے، سنہرے فشار بالوں کو کھلا چھوڑے وہ اس وقت ابرز کا دل دھڑکا گئی۔ بڑی بڑی آنکھیں جن کے اوپر سجی گھنی پلکوں تلے کاجل کی دھار، خوبصورت گلابی ہونٹ اور اوپر والے ہونٹ کی کناری پر باریک تل، چھوٹی سی تھوڑی ستوان ناک۔ شاید اس نے پہلی بار فائزہ کو اتنے غور سے دیکھا تھا۔ کیا ہوا؟ فائزہ نے اس کی آنکھوں کے سامنے چٹکی بجائی۔ چلو، تمہیں کسی سے ملوانا ہے۔ اس کا نازک ہاتھ تھام کر اپنے ساتھ کھینچتا وہ اپنے فلیٹ میں لے آیا۔ مجھے کہاں لے جا رہے ہیں؟ میں نہیں آنا چاہتی آپ کے ساتھ۔ وہ احتجاج کرتی رہ گئی، لیکن ابرز نے اس کی ایک نہیں سنی۔ فلیٹ کا دروازہ لاک کر کے وہ اسے اپنے ساتھ روم میں لے آیا۔ آتے ہی وہ بیڈ پر بیٹھ کر لیپ ٹاپ چلانے لگا اور فائزہ کو صوفے پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ تم تو کہہ رہے تھے مجھے یہاں کسی سے ملوانے لے کر آئے ہو، مگر یہاں تو کوئی نہیں ہے، مجھے جانا چاہیے۔ صبر کرو، ملواتا ہوں۔ اور ویسے بھی تم میری اجازت کے بغیر کہیں نہیں جا سکتی، یہ میرا آفس ٹائم ہے۔ اس وقت تمہیں میرے ساتھ رہنا چاہیے سیکرٹری۔ وہ اسے ذمہ داری باور کروا رہا تھا اور فائزہ کا دماغ گھوم گیا۔ میں نے آپ کی آفر قبول نہیں کی، آپ خود ہی میرے پاس بندے بیٹھے ہیں۔ فائزہ کو لگا شاید اس سے وہ سمجھ جائے گا، لیکن وہ تو لیپ ٹاپ میں مصروف تھا۔ السلام علیکم ماما بابا، کیسے ہیں آپ لوگ؟ لیپ ٹاپ کی اسکرین کی طرف دیکھتے ہوئے وہ خوشی سے مسکرایا تو فائزہ کی بولتی بند ہو گئی۔ وہ جہاں تھی وہیں صوفے پر بیٹھ گئی۔ لمحے کے 1000ویں حصے میں اسے یہ بات سمجھ آ گئی تھی، ابرز اسے یہاں مشی اور چاند سے ملوانے لایا ہے۔ وہ اتنا وقت شاید ان دونوں کا سامنا کرنے سے ہی تو کترا رہی تھی۔ آپ دونوں جانتے ہیں میں نے آج آپ لوگوں کو کس اسپیشل انسان سے ملوانا ہے؟ اشنا سے، مشی کی آواز گونجی۔ تو فائزہ نے سر اٹھا کر لیپ ٹاپ کی طرف دیکھا۔ نہیں ماما، میں نے اپنی خاطر ایک خوبصورت سیکرٹری ڈھونڈ لی ہے، اسے جلد ہی اپنے ساتھ پاکستان لے کر آؤں گا۔ ابرز، یہ تم نے کون سے شوق پال لیے ہیں؟ ہم نے تمہیں وہاں اشنا کو لانے بھیجا تھا اور تم کن چکروں میں پڑ گئے؟ تم واپس آ جاؤ، میں تمہارے کان اچھی طرح کھینچوں گا۔ سیدھے طریقے سے ہماری بہو کو منا کر یہاں لے کر آؤ، ورنہ… چاند کی دھمکی پر اس نے اپنا ماتھا پیٹ لیا۔ سیکرٹری، تو میں نے تمہارے باپ کو نہیں رکھنے دی، پھر تم کیسے رکھ سکتے ہو؟ تم واپس آؤ، میں تمہیں سیدھا کرتی ہوں۔ مشی نے سخت تیور دکھائے۔ ارے، اگر آپ لوگ میری سیکرٹری کو دیکھیں گے تو یقیناً وہ آپ کو بھی قبول ہوگی۔ ادھر آؤ فائزہ۔ ان دونوں کو تسلی دے کر وہ فائزہ کی طرف متوجہ ہوا۔ یہ لڑکا میرے ہاتھ ضائع ہوگا۔ مشی کو اس پر غصہ آنے لگا۔ ارے تم صبر کرو یار۔ فائزہ، فائزہ، یاد کرو ہمارے بیٹے نے بتایا تھا اشنا نے اپنا دوسرا نام فائزہ رکھ لیا ہے۔ چاند نے اسے یاد دلانے کی کوشش کی۔ چاند کی یاد دلانے پر مشی کے دماغ کی بتی جل گئی۔ ہاں، اب ٹھیک کہہ رہے ہیں، میں تو بھول ہی گئی تھی۔ دیکھیں پلیز، مجھے نہیں آنا۔ فائزہ نے آنکھوں ہی آنکھوں میں ابرز کے سامنے التجا کی، جسے وہ سرے سے ہی نظر انداز کر گیا۔ چاروں ناچار اسے اٹھ کر ابرز کے قریب آنا پڑا۔ اس کے قریب آتے ہی ابرز نے فائزہ کا ہاتھ تھام کر اسے اپنے برابر بٹھایا۔ یہ دیکھیں ماما بابا، میری نئی سیکرٹری۔
जो मेरा हर वक्त ख्याल रखेगी। उष्णा बेटा, मिशी और चांद दोनों ने मुस्कुरा कर उसकी तरफ देखा। अस्सलाम वालेकुम आंटी अंकल, कैसे हैं आप लोग? वो सलाम करते ही अपनी नज़रें झुका गई। वालेकुम अस्सलाम, हम लोग तो ठीक हैं, तुम बताओ तुम कैसी हो? बताया ही नहीं और चली गई। एक बार पूछ तो लेता है इंसान। मिशी ने उसे शर्मिंदा करने की भरपूर कोशिश की, जिसमें वो कामयाब भी हो गई। मुझे माफ़ कर दें, लेकिन उस वक्त कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो गया था। मैंने आप लोगों को पहले ही दिन बता दिया था कि ये शादी सिर्फ एक समझौता है। जब मेरी खाला का इंतकाल हो गया, फिर वहाँ रहने का कोई जवाज़ नहीं था, इसीलिए बिना बताए आ गई। ऐसे कैसे कोई जवाज़ नहीं बनता बेटा? तुम हमारे घर की बहू हो, ये तुम्हारे शौहर का घर है। शादी के बाद हर लड़की का घर उसके शौहर का घर ही होता है। तो तुम कैसे चली गई? मिशी उस पर गुस्सा करना तो नहीं चाहती थी, लेकिन उसकी बेवकूफ़ी पर गुजरे वक्त में रह रहकर गुस्सा आ ही रहा था। चांद ने उसके हाथ पर हाथ रखकर कंट्रोल करने के लिए कहा, लेकिन उस वक्त शायद उष्णा को एहसास दिलाना ज़रूरी था कि उसने गलती की है। मगर आंटी, कॉन्ट्रैक्ट? कौन सा कॉन्ट्रैक्ट बेटा? क्या हमने कभी तुम्हें किसी को कॉन्ट्रैक्ट का एहसास दिलाने की कोशिश की? क्या तुम्हें बेटी से कम दर्जा दिया या फिर तुम्हारे साथ कोई बुरा बर्ताव किया? फिर तुम कैसे बिना बताए अपना घर अपने शोहर को छोड़कर चली गई? मेरा बेटा पिछले 2 साल से तुम्हें ढूंढ रहा है। हम चाहते हैं कि तुम मिल जाओ, क्योंकि हमने तुम्हें अपनी बेटी माना है। मिशी की बातें सुन के वो जी भर कर शर्मिंदा हुई। लेकिन आंटी, आप लोग मेरे बारे में, हम तुम्हारे बारे में सब कुछ जानते हैं। तुम्हारी खाला मरने से पहले हमें तुम्हारे बारे में सब कुछ बता कर गई थी, और उस दिन हमने फैसला कर लिया था, इत्तेफाक से ही सही, लेकिन तुम ही हमारी बहू हो और रहोगी। इस बात पर उसने हैरत से सर उठाकर मिशी की तरफ देखा। ये आप क्या बोल रही हैं? मैं बिल्कुल ठीक बोल रही हूँ, लेकिन क्या तुम्हें इस बात का एहसास है तुम्हारी वजह से हम लोग कितने परेशान हैं? हर दिन सोच सोच कर पागल हो जाते हैं कि कहीं तुम्हें कुछ हो तो नहीं गया। हम सब ने तुम्हारी खाला से वादा किया था कि हम तुम्हारी हिफाजत करेंगे, तुम्हें कोई तकलीफ नहीं पहुंचने देंगे। मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता था। मैंने भले सारी ज़िंदगी अकेले गुजारी है, लेकिन मैं किसी के सर पे बोझ नहीं बनी। जब खाला गई तो मुझे ऐसा लगा मेरा यहाँ रहने का कोई जवाज़ नहीं बनता। इसीलिए मैं वहाँ से चली आई ताकि आप लोगों को तकलीफ़ ना हो। मुझे इस बारे में नहीं मालूम था। वो चाहकर भी अपनी आंखों में आंसू आने से नहीं रोक पाई। चांद ने मिशी को दोबारा रोका। बस करो, देखो बेचारी रो पड़ी है। मिशी ने चांद की तरफ देखकर अपनी मुस्कुराहट दबाई। आप समझें, इतना डोज देना ज़रूरी था, इसे एहसास नहीं था, अब एहसास हो गया है। अच्छा ठीक है, अब रोना बंद करो और जल्दी से मेरे बेटे के साथ वापस आ जाओ। वापस? वापसी का नाम सुनकर उसने हैरत से अब्रस की तरफ देखा, जिसने अनजान बन के अपने कांधे उचकाए। यहाँ तो अभी वापसी मुमकिन नहीं है। उसने कोई ठोस जवाब पेश करना चाहा, मगर शायद वो लोग पहले से ही हर बात से वाकिफ़ थे। वहाँ जो कुछ भी होगा वो अज़लान संभाल लेगा। अभी और इसी वक्त अब्रस के साथ वापस आओ। मुझे तुम दोनों की शादी करवानी है। इसके बाद तुम दोनों ने मुझे दादी भी तो बनाना है। दादी? उष्णा की आंखें हैरत से फैल गईं। हाँ बिल्कुल दादी, क्योंकि पिछले साल मैं नानी बनने का शर्फ हासिल कर चुकी हूँ। बहुत अच्छा महसूस होता है अपने नवासे को देखकर। शर्म के मारे उष्णा का तो चेहरा लाल हो गया, इसीलिए सर झुकाकर खुद को सबकी नज़रों से बचाने की कोशिश की। ये चंद मिनटों में उसकी ज़िंदगी के अंदर क्या से क्या हो गया था। इतनी जल्दी भी ज़िंदगी का पासा पलटता है, ये तो उसने कभी सोचा भी नहीं था। अंधेरे कमरे में वो इंसान रस्सियों से बंधा पड़ा था। उसके आसपास अभी भी बदबू आ रही थी, लेकिन ये बदबू अब इतनी शदीद नहीं थी कि वहाँ खड़ा ना रहा जा सके। अजलान चेहरे पर मास्क लगाए उसे ही देख रहा था। ओ तो तुम अजलान शाह हो? स्विच बोर्ड ऑन करके अजलान ने कमरे में रोशनी कर डाली। उसने अपने सामने खड़े मजबूत दराज कदो कामत के मालिक शख्स की जानिब देखा, जिसे देखते ही उसके चेहरे पे मुस्कुराहट फैल गई। इस इंसान को उसने सिर्फ तस्वीर में देखा था, मगर आज सामने से देखने पर उसकी बारोब शख्सियत से मुतासिर हुए बगैर न रह सका। दिल में बड़ी हसरत थी तुम्हें देखने की, मगर जैसे मेरी बाकी हसरतें अधूरी नहीं रहीं, वैसे भी ये हसरत भी बिल आखिर पूरी हो ही गई। तुम फिक्र मत करो जॉनसन, मैं तुम्हारी सारी हसरतें पूरी करने के लिए ही तो आया हूँ। वो उसे देखकर तंजिया मुस्कुराया। तो जॉनसन ने आगे से कहकहा लगाया, जानते हो, मुझे इस पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग इंसान तुम लगे हो। कोई भी ऐसा नहीं जो मेरा मुकाबला कर पाए, लेकिन तुमने करके दिखाया। मुझे मेरी ही जगह से निकलने पर मजबूर कर दिया। अब मैं दोबारा पाकिस्तान नहीं जा सकता, क्योंकि अब मेरा वहाँ कुछ नहीं बचा। लेकिन मैं फिर भी बहुत खुश हूँ, क्योंकि मैंने अपनी ज़िंदगी में तुम्हें देख लिया।
وہ جگہ کبھی تمہاری تھی بھی نہیں، تم نے صرف وہاں گندگی پھیلائی ہے اور لوگوں کے گھر اجاڑے ہیں، ان کی زندگیاں تباہ کی ہیں۔ تمہیں اب سزا کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ اصلان نے اسے آنے والے وقت کی سختیوں کا احساس دلانے کی کوشش کی۔ جی جی، یہ تو مجھ پر الزام ہے، میں نے کسی کی زندگی تباہ نہیں کی۔ میں تو بلکہ لوگوں کے ہنر کی قدر کرتا ہوں، انمول نگینیں اپنے پاس جمع کرتا ہوں، لیکن انمول ہنر مند انسانوں کے تجربوں سے جو فائدہ انہیں پہنچنا چاہیے وہ فائدہ میں لے لیتا ہوں۔ ہنر لوگوں کا اور فائدہ میرا۔ ایک طرح سے میں بزنس کرتا ہوں اور دنیا کا کوئی قانون مجھے بزنس کرنے سے نہیں روک سکتا۔ سامنے موجود انسان کا لہجہ ایسا تھا جیسے وہ اذلان کی سوچ پر افسوس کر رہا ہو۔ اذلان نے بھویں اچکا کر اس کی طرف دیکھا، یا شاید وہ اسے سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ یہ انسان ذہنی بیمار تو نہیں لگتا تھا، بھلا یہ ذہنی بیمار کیسے ہو سکتا ہے جس نے اتنی زندگیاں تباہ کر دی ہوں؟ میرا دل چاہ رہا ہے میں تمہاری تعریف کروں جانسن، تم بہت ذہین و بہت چالاک ہو۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ تمہارے منہ سے اپنی تعریف سن کے میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ برسوں بعد کسی نے میری دل سے تعریف کی ہے۔ تم میرے بہترین دوست ثابت ہو سکتے ہو۔ کیوں نہ ہم دونوں ہاتھ ملا لیں؟ جانسن نے جو اسے آفر کی تھی اسے سن کر اذلان کا کہکہا چھوٹ گیا۔ بن کیسے سکتے ہیں جانسن، ہم دوست ہیں۔ تم نے سنا نہیں، ایک سچے دشمن سے مخلص کوئی دوست نہیں ہوتا۔ ویل سیڈ ینگ مین، تو پھر میرے ہاتھ کھول دو۔ تم شاید بھول گئے میں نے ابھی کہا تھا میں تمہارا مخلص دشمن ہوں۔ مخلصانہ دشمنی کیسے نبھائی جاتی ہے یہ میں تمہیں بتاؤں گا۔ تمہاری خاطر داری میں کوئی کسر نہیں چھوڑی جائے گی۔ اور ہاں، جاتے جاتے وہ مڑا، زیادہ فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں ڈھونڈنے کوئی نہیں آئے گا، نہ کوئی پولیس، نہ تمہارا کوئی نوکر، کیونکہ اب دنیا والوں کی نظر میں تم مر چکے ہو۔ جاتے جاتے اذلان نے اس کے سر پر دھماکہ کیا تھا۔ مارے حیرت کے اس کی آنکھیں پھیل گئیں۔ کیا وہ دنیا والوں کی نظر میں مر چکا ہے؟ واقعی اسے کوئی ڈھونڈنے نہیں آئے گا؟ اگر وہ زیادہ وقت وہاں رہا تو اس کی حالت پہلے کی طرح ہو جائے گی، اس میں کیڑے پڑ جائیں گے۔ نہیں، وہ حلق کے بل چیخا، مجھے یہاں سے باہر نکالو، تمہیں مجھ سے یہ دشمنی بہت مہنگی پڑے گی۔ وہ اسے دھمکیاں دے رہا تھا مگر اذلان وہاں سے نکلتا چلا گیا اور پیچھے وہ چیختا چلاتا رہا، مگر وہاں اس کی پکار سننے والا کوئی نہیں تھا۔ ڈیڈ، آج میں بہت خوش ہوں، آپ کا بہت شکریہ مجھے میری خوشی دینے کے لیے۔ روح آتے ہی بچوں کی طرح وامک کے گلے میں جھول گئی۔ اینڈی نہیں آیا؟ نہیں ڈیڈ، انہیں تھوڑا کام تھا، اسی لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ آدھے گھنٹے کے اندر آئیں گے۔ کیا ہوا ڈیڈ، آپ بہت زیادہ پریشان لگ رہے ہیں؟ اس کے چہرے پر کوئی خوشی نہ دیکھ کر روح کو پریشانی ہوئی۔ ہاں، میں خوش نہیں ہوں کیونکہ تم نے جس انسان کا انتخاب کیا ہے وہ انسان تمہارے لیے صحیح نہیں ہے۔ اس وقت تو میں نے تمہارا دل رکھ لیا، لیکن میں تمہیں جو ساری سچائی بتانا چاہتا ہوں اسے سننے کے بعد بھی اگر تم اینڈی کا انتخاب کرتی ہو تو مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ کیسی سچائی ڈیڈ؟ اس نے حیرت سے وامی کی طرف دیکھا جس کے چہرے کے تاثرات پتھریلے ہو گئے تھے۔ آؤ، میں تمہیں ایک کمرے میں لے کر جاتا ہوں۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر ایک کمرے میں لے آیا۔ کیا تم جانتی ہو تمہارا ماضی کیا ہے؟ ہاں ڈیڈ، میں جانتی ہوں میرا ماضی کیا ہے۔ میرا ماضی بہت زیادہ تکلیف دہ ہے، مگر اینڈی سب کچھ جانتا ہے اور اسے میرے ماضی سے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اس کی بات پر وہ ہنس پڑا۔ ہاں، صحیح کہا، اینڈی تمہارا ماضی جانتا ہے، بلکہ وہی تمہارا ماضی اچھی طرح جان سکتا ہے۔ ماما کے عجیب لہجے پہ وہ پریشان ہو گئی۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ مجھے آپ کی باتوں کا مطلب سمجھ نہیں آیا۔ آپ صاف صاف کیوں نہیں بتا رہے ہیں کہ آپ کی باتوں کا مطلب کیا ہے؟ مجھے الجھن ہو رہی ہے۔ روح کے دل کو دھڑکا لگ گیا۔ بار بار دل و دماغ کہہ رہے تھے شاید کچھ برا ہونے والا ہے۔ بیٹا، تم اپنا ماضی بھول گئی ہو، لیکن کوئی بات نہیں، میں دہرا دیتا ہوں۔ تمہاری ماں اور میری تم اکلوتی بیٹی ہو جس سے ہم بہت پیار کرتے ہیں۔ ہم نے اپنی زندگی میں تمہاری ہر خواہش پوری کرنے کی کوشش کی، لیکن ایک حادثے میں تمہاری ماں کی موت ہو گئی۔ ہم دونوں ایک دوسرے کے لیے باقی رہ گئے، پھر بھی ہم خوش تھے، لیکن پھر تمہیں غلط انسان سے پیار ہو گیا جو تمہارے لیے بالکل ٹھیک نہیں تھا۔ تم نے کہا میری شادی اس سے کروا دو اور میں نے انکار کر دیا۔ میری باتوں سے تم کافی ناراض ہوئی، لیکن پھر قسمت کی کرنی ایسی ہوئی کہ تمہیں اس انسان کا اصلی چہرہ نظر آ گیا۔ تمہیں سمجھ آ گیا کہ وہ انسان واقعی تمہارے لیے موزوں نہیں ہے۔ میں بہت خوش تھا کہ خدا نے تمہیں عقل دے دی، لیکن وہ لڑکا تمہارے پیچھے ہی پڑ گیا، تمہیں دن رات تنگ کرنے لگا تاکہ تم اس سے شادی کر لو۔ اس نے تمہارے ساتھ ساتھ ہم سب لوگوں کو بھی پریشان کرنا شروع کر دیا۔ پورے خاندان میں اس نے تمہاری جھوٹی و واہیات تصویریں پھیلا دیں۔
جس کی وجہ سے پورے خاندان نے مجھ سے دشمنی مول لے لی۔ زمانہ تمہیں غلط کہنے کے ساتھ ساتھ مجھ پر اور میری پرورش پر بھی لعنت بھیجنے لگا، مگر میں نے پھر بھی تمہارا ساتھ نہیں چھوڑا، کیونکہ مجھے یقین تھا میری بیٹی ایسا کچھ نہیں کر سکتی۔ کیا تمہیں یہ سب کچھ یاد ہے؟ ہاں، مجھے یہ سب کچھ۔ روح کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اسے یہ سب یاد تو نہیں تھا، لیکن وہ محسوس کر سکتی تھی۔ اگر کسی لڑکی کے ساتھ ایسے حالات گزرے تو کس قدر اذیت ناک لمحے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد بھی اس انسان کا دل نہیں بھرا، کیونکہ وہ کسی بھی طرح تمہیں حاصل کرنا چاہتا تھا۔ پھر ایک رات تمہاری اور میری زندگی پر بہت بھاری گزری۔ اس نے تمہیں اغوا کر کے ایک اندھیری کوٹری میں لے جا کر پھینک دیا۔ میں تمہیں ڈھونڈتا رہا اور خاندان والوں نے کہا کہ تم میرے منہ پر کالک مل کر جا چکی ہو، مگر میں نے پھر بھی ان کا یقین نہیں کیا۔ وہاں لے جا کر اس نے پورے 2 ماہ تمہیں اپنی زیادتی کا نشانہ بنائے رکھا۔ دروازے کے باہر کھڑی اشنا کے کانوں میں مانو جیسے کسی نے پگھلتا پگھلتا سیسا ڈال دیا ہو۔ منہ پر ہاتھ رکھ کر اس نے کھا جانے والی نظروں سے دروازے کی سمت دیکھا۔ یہ انسان کس قدر جھوٹا ہے، اپنی طرف سے کہانیاں بنا رہا تھا۔ ایسا کچھ بھی نہیں، بس کریں ڈیڈ، مجھے یہ سب آپ نے پہلے بتایا ہے۔ رو رو کے اس کا منہ لال ہو چکا تھا۔ بھلا کوئی اتنا ظالم کیسے ہو سکتا ہے؟ نہیں، تم نہیں جانتی، کیونکہ اس سے آگے کی کہانی میں تمہیں آج بتاؤں گا۔ مگر آپ آج یہ سب کچھ مجھے کیوں بتا رہے ہیں؟ میں تو یہاں اپنی نئی شروعات ہی تو تم نہیں کر سکتی، خاص کر اینڈی کے ساتھ تو بالکل بھی نہیں۔ وہ نہ جانے کیا جتانے کی کوشش کر رہا تھا۔ روح کی سمجھ میں کچھ نہ آیا۔ 2 مہینے بعد جب تم مجھے ملی تو اپنی عزت کھو چکی تھی، مگر 2 مہینے اس آدمی کے تشدد کے زیر اثر رہنے کے ساتھ میں اپنی یادداشت بھی کھو چکی تھی۔ سب لوگوں نے کہا میں تمہیں چھوڑ دوں، اپنی بیٹی ماننے سے انکار کر دوں، مگر میں تمہیں لے کر ان سب سے دور یہاں لندن آ گیا، کیونکہ تم مجھے جان سے زیادہ عزیز تھی۔ کچھ دنوں بعد مجھے پتہ چلا کہ تم پریگننٹ ہو۔ میں ڈاکٹر کے پاس گیا اور تمہارا وہ ناجائز بچہ ضائع کروا دیا۔ جانتا ہوں میں نے غلط کیا، لیکن میرے پاس اس کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ میں لوگوں کو کیا بتاتا میری بیٹی کا شوہر کہاں ہے؟ کیا میں لوگوں کو بتا پاتا کہ میری بیٹی اپنی کوکھ میں ایک ناجائز بچے کی پرورش کر رہی ہے؟ نہیں، میں یہ نہیں کر سکتا تھا۔ اور اس کے علاوہ کیا تم یہ الزام برداشت کر پاتی کہ تم نے ایک ناجائز اولاد کو جنم دیا؟ زمانے کے ہزاروں سوالوں کا کیا جواب دیتی؟ پھر کل کو جب وہی بچہ بڑا ہو کر اپنے باپ کا نام پوچھتا تو کیا تم اسے بتا پاتی کہ وہ ایک ناجائز اولاد ہے اور ایک زیادتی کا سبب ہے؟ زمانہ تمہیں اور اسے ساری زندگی رسوا کرتا۔ میں یہ نہیں چاہتا تھا۔ اگر تم مجھے گناہ گار سمجھتی ہو تو میں تمہارا اس معاملے میں گناہ گار ہوں۔ نہیں ڈیڈ، آپ نے کوئی گناہ نہیں کیا۔ آپ نے جو کچھ بھی کیا میری بھلائی کے لیے کیا۔ میں آپ کے اس قدم کو سمجھتی ہوں۔ نہیں بیٹا، تم نہیں سمجھتی۔ اگر تم سمجھتی تو اپنی زندگی کا فیصلہ غلط انسان کو چن کر نہیں کرتی۔ آج تم نے سالوں بعد دوبارہ وہی غلطی دہرا دی جو تم نے پہلے دہرائی تھی۔ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ وہ رونا بھول گئی۔ کیا تم جانتی ہو جس انسان نے تمہاری زندگی برباد کی، جس انسان کی وجہ سے ہم سارے خاندان سے دور ہو گئے، اپنا وطن چھوڑ کر یہاں آ بسے، وہ انسان کون ہے؟ وامک کے سنسنی پھیلانے پر روح کا روم روم سماد بن گیا۔ کون ہے وہ؟ مجھے بتائیں ڈیڈ، میں اس انسان کو اپنے ہاتھوں سے ماروں گی۔ وہ انسان ہے اذلان شاہ عرف اینڈی۔ روح کے تو جیسے زمین و آسمان گھوم گئے۔ کچھ پل کے تو اپنی ٹانگوں پر اس کے لیے کھڑا رہنا محال ہو گیا، اسی لیے دیوار کا سہارا لے کر خود کو گرنے سے بچایا۔ وہ ایک نئے نام کے ساتھ تمہاری زندگی برباد کرنے آ گیا ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ ڈیڈ، مجھے لگتا ہے آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ کیا پتہ اینڈی کوئی اور ہو اور وہ انسان کوئی اور، کیونکہ جتنا میں نے اسے جانا وہ ایسا نہیں ہے۔ نہیں بیٹا، مجھے غلط فہمی نہیں ہوئی۔ تمہاری یادداشت گئی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں بھی سب کچھ بھول جاؤں گا۔ تم اس انسان کا چہرہ بھول چکی ہو، لیکن آج میں تمہیں اس کا چہرہ دکھاؤں گا۔ وامک نے اسی کمرے میں رکھے کبرڈ کے دراز سے ایک فوٹو نکال کر روح کے سامنے کر دیا، جس میں اذلان شاہ اپنی پوری وجاہت کے ساتھ کھڑا مسکرا رہا تھا۔ یہ تو اسے ابھی تک اپنی بصارت پہ یقین نہیں آ رہا تھا۔ ہاں، یہ تو اینڈی ہے جو کچھ دنوں پہلے تمہیں ملا، جس سے کچھ ہی دنوں میں میری بیٹی پیار کر بیٹھی اور آج مجھ سے شادی کا بھی پوچھ لیا۔ میں نے ہاں کر دی، لیکن جب مجھے پتا چلا یہ اینڈی وہی اذلان شاہ ہے جو تمہاری بربادی کی وجہ ہے تو میں چپ نہیں رہ پایا۔ اب فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے، تم جو بھی فیصلہ کرو گی مجھے منظور ہوگا۔
وہ تمہاری بربادی کی وجہ ہے، تمہاری عزت کا قاتل ہے، اس نے تمہیں پوری دنیا میں رسوا کیا ہے۔ میں چاہتا ہوں تم اسے اس کے تمام گناہوں کی سزا اپنے ہاتھوں سے دو اور میں اسے سزا ملتا ہوا دیکھوں، تبھی میرے دل کو سکون آئے گا۔ وامک نے گولیوں سے بھری ریوالور کے ہاتھ میں دے دی۔ ڈیڈ، مجھے معاف کر دیں، میں نے ایک بار پھر اپنی خاطر غلط فیصلہ کر لیا، لیکن اب میں اپنی غلطی کو سدھاروں گی۔ نہ اس سے ڈروں گی اور نہ ہی ہم اس انسان کو اپنے سر پر چڑھنے دیں گے، بلکہ اسے اس کے گناہوں کی سزا ملے گی۔ ریوالور کو مضبوطی سے تھام کر وہ پختہ لہجے میں گویا ہوئی۔ فائزہ نے ان دونوں کی باتیں سن کر افسوس میں سر ہلایا اور وہاں سے چلی آئی تاکہ وامک کے پھیلائے نئے فساد کے بارے میں اذلان کو خبر دے سکے۔ مگر دروازے پر ہوئی بیل نے دماغ کی گھنٹیاں بجا دیں۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی روح کہہ رہی تھی کہ اینڈی آدھے گھنٹے میں یہاں آنے والا ہے، تو وہی آیا ہوگا۔ اس سے پہلے کہ ان دونوں میں سے کوئی اذلان کے پاس جاتا، فائزہ بھاگ کے دروازے کے پاس گئی اور دروازہ کھولا تو سامنے فائزہ کے چہرے پر ہوائیاں اڑتی دیکھ کر اسے احساس ہو گیا، یقیناً کہیں نہ کہیں کچھ گڑبڑ ضرور ہے۔ فائزہ نے اسے فوراً سے پہلے وہاں سے جانے کا بول دیا۔ مگر ایسا کیوں فائزہ؟ میں تو یہاں بات کرنے آیا ہوں۔ آج سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، ہم پاکستان واپس جائیں گے۔ نہیں، آپ سمجھ نہیں رہے، وامق خان زادہ نے بہت گندی چال چل دی ہے۔ اس وقت آپ کا بات کرنا بالکل مناسب نہیں ہوگا۔ فی الحال یہاں سے چلے جائیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں آپ دونوں کے درمیان سب ٹھیک ہو جائے، میں آپ کو فون پر سب کچھ بتاؤں گی، لیکن فائزہ کچھ تو پتہ چلے، آخر خدا کا واسطہ ہے آپ کو، آپ یہاں سے جائیں۔ فائزہ نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑے۔ وہ ضبط سے اپنی مٹھیاں بھینجتا وہاں سے چلا گیا۔ کہاں ہے وہ؟ تم نے اسے جانے کیوں دیا؟ روح غصے میں تن فن کرتی فائزہ کے قریب آئی، مگر اذلان کو وہاں نہ پا کر لفٹ میں آ ٹھہری۔ فائزہ بھی اس کے ساتھ ہی لفٹ میں آ گئی۔ کون اذلان؟ کس کی بات کر رہی ہو تم؟ وہ سرے سے ہی انجان بن گئی۔ میں اینڈی کی بات کر رہی ہوں، اسی کا نام اذلان شاہ ہے۔ اچھا، اینڈی، وہ ابھی آیا تھا مگر تبھی اسے ضروری کال آ گئی تو اس نے کہا وہ بعد میں آئے گا۔ ویسے مجھے آج پہلی بار پتہ چلا اس کا نام اذلان ہے، پیارا نام ہے۔ اینڈی تو بالکل سوٹ نہیں کرتا۔ فائزہ نے یوں ہی اس کا دھیان بھٹکانا چاہا تاکہ رہتے وقت اذلان وہاں سے نکل سکے۔ اذلان، 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 نفرت ہے مجھے اس نام سے۔ تمہیں کیا ہو گیا روح؟ ابھی تھوڑی دیر پہلے تو تم بالکل پرسکون تھی اور ابھی اس قدر غصہ دکھا رہی ہو۔ اور یہ گن کس لیے تھام رکھی ہے؟ پتہ بھی ہے یہ کوئی کھلونا نہیں بلکہ بہت خطرناک چیز ہے جو کسی کی جان بھی لے سکتی ہے۔ فائزہ نے اسے احساس دلانے کی کوشش کی لیکن اس کے دماغ پر تو غصہ سوار تھا۔ ٹھیک کہا تم نے، کچھ وقت پہلے میں بہت خوش تھی کیونکہ کچھ دیر پہلے مجھے اس اینڈی کی سچائی نہیں معلوم تھی۔ وہ وہی انسان ہے جس نے میرے ساتھ زیادتی کی، جو مجھے اس حال میں پہنچانے کا سبب ہے۔ میں اسے جان سے مار دوں گی۔ شدید غصے میں شاید اسے سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا وہ کیا کر رہی ہے، اسی لیے پاگلوں کی طرح چیخ رہی تھی۔ فائزہ نے افسوس سے اس کی حالت کو دیکھا۔ پاگل مت بنو، چھوڑ دو ریوالور روح۔ نہیں چھوڑوں گی، میں آج اسے جان سے مار کر ہی دم لوں گی۔ مار دینا مگر فی الحال اسے چھپاؤ، اگر کسی نے تمہارے ہاتھ میں دیکھ لی تو جیل پکی سمجھو۔ فائزہ نے اسے درمیان سڑک پر جذباتی ہونے سے باز رکھا۔ میں اسے مار دوں گی، جان سے مار دوں گی۔ میری زندگی کا صرف ایک مقصد، اذلان شاہ کی بربادی۔ ٹھیک ہے مگر اس وقت یہاں سے چلو، وہ ہماری پہنچ سے دور جا چکا ہے۔ اب وہ یہیں ہے تو تم اسے کبھی بھی مار سکتی ہو۔ کبھی نہیں فائزہ، آج اور ابھی۔ وہ اسے وہیں ایک طرف ہٹا کر خود گاڑی میں بیٹھ گئی۔ ارادہ آج ہی اس کا کام تمام کرنا تھا۔ فائزہ سکون سے کھڑی اسے دیکھتی رہی۔ جس طرح غصے میں تنفن کرتی وہ گئی تھی، واپس اتنے ہی سکون سے آنے والی تھی۔ گاڑی میں بیٹھتی اس نے فائزہ کو فون ملایا۔ اب بتاؤ آخر ہوا کیا ہے؟ ہاں بتاتی ہوں، لیکن اس سے پہلے آپ یہ دھیان میں رکھے وہ بھی آپ کے پیچھے آ رہی ہے۔ جانتا ہوں، میں نے اس کی گاڑی کو دیکھ لیا ہے، لیکن تم اس کی فکر مت کرو، بس مجھے سارے معاملے سے آگاہ کرو۔ ٹھیک ہے، جو وامق نے روح کے دماغ میں بھرا وہ سب اس نے اذلان شاہ کو بتا دیا۔ آ جاؤ اب میری جان۔ گاڑی کو ایک الگ راستے پر دوڑاتے ہوئے اذلان کے چہرے پر مسکراہٹ چھا گئی۔ تو سر جی، آپ کو کم از کم اس بار مجھ سے ٹکرانے کی سوچ پالنے سے پہلے 100 بار سوچنا چاہیے تھا۔ زخمی شیر زیادہ خطرناک ہوتا ہے، لیکن شاید آپ کا حافظہ وقت کے ساتھ کمزور ہوتا جا رہا ہے۔ گاڑی ایک بنگلے کے سامنے روک کر وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا اندر چلا گیا اور پیچھے وہ غصے میں تنفن کرتے اس کے پیچھے پیچھے اندر ہی چلی آئی۔ یہ بنگلہ کافی بڑا تھا، اندر آنے کے بعد نہ جانے وہ کہاں چلا گیا۔ وسیع ہال سے کئی راہداری ادھر ادھر جا رہی تھی۔ اب وہ کہاں گیا تھا؟ ابھی وہ یہ سوچ ہی رہی تھی کہ تبھی کسی نے پیچھے سے آ کر اسے اپنے حصار میں لے لیا۔